بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، چوتھا کورس اور آخری صفحہ الحمدللہ اس کورس میں ہمارا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہم نے دو لیسنز پڑھنے ہیں، 15A اور 15B۔ 15A میں ہم آیت نمبر 102 سٹارٹ کریں گے اور ایک ٹکڑا اس میں پڑھیں گے۔ ہم کورس 2 سے پہلے پارے کا ہم نے سٹڈی سٹارٹ کی تھی، ہدایت اور متقین کافرین کا تذکرہ تھا، آدم کی بات، اور کورس 3 میں آیات پڑھی۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات تھے، اور ہم نے دائیں اور بائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر اشارات کو یاد کیا تھا کورس 2 اور 3 میں۔ کورس 4 میں ہم مزید آیات پڑھ رہے ہیں جس میں بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے، اور ہم اشارات کو پھر سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یاد کر رہے ہیں۔ تو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، ایک مرتبہ اس کا اعادہ کر لیجئے۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک، کتاب کا انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر، آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی۔ آج ہم نے 15واں صفحہ شروع کرنا ہے جس کے 4 اشارات ہیں۔ شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے، راعنا مت کہو۔ دہرا لیں، شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے، راعنا مت کہو۔ اور یاد کریں گے ہم، شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، راعنا، شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، راعنا، شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، راعنا۔ پہلا اشارہ ہے شیاطین کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو مسلسل بیان فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ سچی اور پکی اتباع کرنے والے ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے اور ان کی باتوں کو ماننے کے بعد قرآن ان کی کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں تھیں، اس کے مطابق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا حال چیک کرنا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی زبانی دعویٰ تو کر رہے ہیں، عمل میں کوئی اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں ہمارے لیے اسباق بہت سارے ہیں۔ جب کوئی معاشرہ اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے تو پھر لوگ خاندانوں کو اجاڑتے ہیں، چاہے اس کے لیے جادو ہی کیوں نہ استعمال کرنا پڑے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جادو سیکھنا یا جادو کرنا حرام ہے۔ فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، جبکہ شیاطین برے وسوسے ڈالتے ہیں اور برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور ہماری زندگی کی مختلف چیزوں میں ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمیں اللہ سے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ نئے لفظ صرف 3 آ رہے ہیں، باقی سارے پڑھے ہوئے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، صدق اللہ العظیم۔
اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، یعنی ہاروت اور ماروت، تو واتبعوا، اچھا اگلی بقیہ حصہ بھی، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ اور وہ فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی یہاں تک کہ وہ اس کو کہہ دیتے کہ ہم تو ایک فتنہ اور آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، واتبعوا یہ نیا لفظ آیا ہے اتباع سے، اتبعوا، لیکن ہمارے لیے یوں اتنا کوئی اجنبی نہیں ہے، ہم اس جیسے دوسرے ٹیبلز پڑھ چکے ہیں۔ اتباع اختلافہ کے پیٹرن پر انہوں نے پیروی کی، ما اس چیز کی جو تتلو الشیاطین، ہم آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ جمع مکسر اگر آئے تو اس کے لیے واحد مؤنث فعل استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کی اگر صفت لانی ہو یا ضمیر لانی ہو تو واحد مؤنث۔ تو الشیاطین جمع مکسر تھی، اس لیے تتلو لائے ہیں، تو یہ تتلو یہاں پر ہی تتلو ہے، وہ پڑھتے تھے۔ ما تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، علی کا معنی ویسے ہوتا ہے پر، لیکن یہاں پر کانٹیکسٹ کے مطابق ترجمہ کیا گیا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ ملک بادشاہت کو کہتے ہیں، مملکت کو، تو علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، یعنی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفرا اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن اور لیکن، الشیاطین کفروا شیطانوں نے کفر کیا۔ کیسے کفر کیا؟ یعلمون الناس وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر جادو، سحر نیا لفظ ہے جادو، لیکن اردو میں بھی ہم سحر بولتے ہیں جادو کے لیے ہی۔ وما انزل اور جو نازل کیا گیا، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ وہ نازل کیا گیا، تو ما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین 2 فرشتوں پر۔ ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملکین 2 فرشتے یا ملکان۔ تثنیہ بنانے کے لیے ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ واحد کے آخر میں آنی یا عینی بڑھا دیں تو تثنیہ بن جاتا ہے۔ تو آنی بڑھائیں گے تو ملکان بن جائے گا، اور عینی بڑھائیں گے تو ملکینی بن جائے گا۔ تو ما انزل علی الملکینی جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر، کہاں پر؟ ببابل، بابل ایک شہر ہے، علاقہ ہے بابل، بابل کے علاقے میں 2 فرشتے تھے جن پر نازل کیا گیا۔ اور وہ فرشتے کون تھے؟ ان کے نام ہاروت و ماروت، یہ ان کے نام ہے ہاروت اور ماروت۔ اور وہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ وما یعلمانی اور وہ نہیں سکھاتے، من احد کسی کو، کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے۔ تو یاد ہوگا ہم نے پچھلے جو ہے وہ لیسن میں جب ہم نے ٹیبلز دیکھے تھے کہ فعل مضارع کے آخر سے تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں، تو وہاں پر ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ فعل مضارع کے آخر سے نون کا اڑ جانا بعض اوقات لی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات لم وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ اور یہاں پر آ رہا ہے حتی، یہ بھی اگر فعل مضارع سے پہلے آئے تو تثنیہ یا جمع دونوں صورتوں میں آخر کا نون غائب ہو جاتا ہے۔ حتی یقولا یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے، اصل میں تھا یقولانی، یقولو یقولانی وہ دونوں کہتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن فتنۃ، انما ہم تو بس، انما نحن ہم تو بس، فتنۃ آزمائش ہیں، ایک فتنہ ہے، فلا تکفر پس تم کفر نہ کرو، فلا تکفر لا تکفر تم کفر نہ کرو۔
بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عام ہو چکا تھا، چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے جادو سے متعلق تمام کتابوں کو جمع کروایا اور انہیں دفن کروا دیا۔ لیکن کچھ برے لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ سلیمان علیہ السلام کو جو اتنی بڑی یہ بادشاہت مل گئی ہے یہ جادو کی مدد سے ملی ہے، جادو کی وجہ سے اتنے بڑے حاکم بن گئے ہیں۔ بلکہ برے لوگوں نے عوام سے یہ بھی کہا کہ ہم تم کو بھی جادو سکھا کر عظیم اور بڑا بنا سکتے ہیں، لہٰذا تم ہم سے جادو سیکھ لو۔ تو لوگ پہلے ہی اللہ کی کتاب سے غافل ہو چکے تھے، جیسا کہ پچھلی آیات میں بیان کیا گیا، اور اب ان کو ایک نئی چیز مل گئی کہ جادو سیکھتے ہیں، تو وہ جادو کرنے اور کرانے کی طرف ان کا رخ ہو گیا۔ تو اس کانٹیکسٹ کو، اس پس منظر کو سامنے رکھیں تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو کے زور پر بادشاہت اور اقتدار نہیں حاصل کیا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ جو لوگ جادو کے پیچھے پڑے ان کو، اور ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان، اللہ نے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ شیاطین نے کفر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنا جو ہے وہ کفر ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ان لوگوں کی جانب فرشتے ان کی آزمائش کی غرض سے بھیجے گئے تھے کہ وہ فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ اسے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو تمہارے درمیان صرف تمہاری آزمائش کے لیے آئے۔ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے جن کو جو ہے وہ جادو سکھا کر بھیجا گیا، اور وہ آئے اور آ کر ابھی ایک آزمائش تھی کہ جادو کا دورہ ہے، تو آیا یہ فرشتے جو لوگوں کے اندر بیٹھیں گے، بات کریں گے جادو کی، تو کیا لوگ جو ماننے والے، اتباع کرنے والے صحیح لوگ ہیں وہ تو ان سے جادو کی بات نہیں کریں گے، جادو نہیں سیکھنا چاہیے، لیکن باقی لوگ جادو سیکھیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت آزمائش کے طور پر بعض اوقات کچھ چیزیں وقت کے مسلمانوں اور امتیوں کے لیے جو ہے وہ نازل کرتا ہے، یا حالات ایسے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ سارے کے سارے احکام اس لیے دیے تاکہ ہم یہ واضح کر دیں اور جان لیں کہ کون اتباع کرنے والا ہے اور کون وہ ہے جو حکم عدولی کرنے والا ہے۔ تو اس آیات کے پس منظر، آیات کی مناسبت سے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پہلی بات اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، یعنی قتل ناحق کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دوران پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ ان سے بچو۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان 7 گناہوں میں سے ہر ایک سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان 7 گناہوں سے بچا۔ ترجمہ پڑھ لیں ایک دفعہ۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو، اس چیز کی جو پڑھتے تھے، الشیاطین، شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو، وما انزل، اور وہ چیز جو نازل کیا گیا، علی الملکین، 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں، یعنی وہ دونوں فرشتے، من احد، کسی ایک کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، وہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ،
کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تو کفر نہ کر۔ ترجمہ دیکھ لیں جی با محاورہ، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور جو بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا، اور وہ نہیں سکھاتے کسی کو، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، پس تو کفر نہ کر۔ تو اسباق ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، جب کوئی معاشرہ اللہ کی کتاب سے اور اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایات سے دور ہو جاتا ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ خاندانوں کے اور معاشرے کے بگاڑ کا اور اجاڑنے کا سبب بنتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں جادو ہی استعمال کیوں نہ کرنا پڑے۔ جادو سیکھنا اور جادو کرنا یا کرانا حرام ہے۔ فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، جبکہ شیاطین برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور برے وسوسے ڈالتے ہیں۔ اور ہمارے لیے زندگی کی مختلف چیزوں میں آزمائش ہے، ہمیں اللہ سے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں ان آیات اور احادیث کی روشنی میں کہ اللہ جن کاموں کو آپ نے حرام قرار دیا ہے ہمیں ان سے دور رکھیے، اور جو آزمائشیں آپ نے ہمارے لیے مقدر فرمائی ہیں ہمیں ان میں کامیاب اور کامران فرمائیے۔ آزمائش اللہ نے اگر ہمارے امتحان کے لیے رکھی ہے تو ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ آئندہ کے لیے پلان بنایا جائے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ہم ان ساری چیزوں سے دور رہیں، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں سیکھیں گے کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کی خرابی ہو میری ذات کے لیے یا میرے معاشرے کے لیے۔ اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بریک، اسماء دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد بریک کریں گے، بریک کے بعد افعال۔ الشیاطین جمع مکسر ہے اور واحد اس کا آتا ہے شیطان، شیطان واحد اور اس کی جمع شیاطین۔ سحر جادو کو کہتے ہیں، یہ واحد ہے اور اس کی جمع اسحار یا سحور، دونوں طرح سے آتی ہے، اسحار بھی اور سحور بھی۔ ملکین یہاں پر تثنیہ استعمال ہوا ہے، ڈول ہے، ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں اور ملکین 2 فرشتوں کو کہیں گے۔ اور میں نے بتایا کہ ملک کے آخر میں آنی لگائیں گے تو بھی 2 فرشتے، اور عینی لگائیں گے تو بھی 2 فرشتے مراد ہوگا۔ اور آنی اور عینی کب کب یوز کیا جائے گا یہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے، کہ تثنیہ کی صورت میں یا جمع کی صورت میں واو نون والا کب استعمال ہوتا ہے، مسلمون کب آئے گا اور مسلمین کب آئے گا، اسی طرح مسلمانی کب آئے گا اور مسلمینی کب استعمال ہوگا۔ فتنہ یہ بھی واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے فتن، فتنتن کی جمع فتن۔ تو یہ 3 جمع ہیں، تو تینوں جمع مکسر آئی ہیں اور اس کے ساتھ ایک تثنیہ۔ ایک بار دہرائیں، شیطان کی جمع شیاطین، سحر کی جمع اسحار، ملک کا تثنیہ ملکین، اور فتنہ کی جمع فتن۔ یہاں ہم کرتے ہیں وقفہ، اور نماز کے بعد انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے ٹھیک 7 بجے۔ ابھی 6:29 ہو چکے ہیں، تو مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ 7 بجے ہم یہیں سے آگے شروع کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو ہم آیات کے اسماء دیکھ چکے تھے، 4 اسم یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں۔ شیاطین جمع کی صورت میں آیا، اس کا واحد شیطان، سحر واحد ہے، اس کی جمع اسحار، اور ملکین تثنیہ آیا، اس کا واحد ملک، اور فتنتن واحد ہے، اس کی جمع فتن۔ آئیے دیکھتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال۔ تو اس میں سے ہمیں ملک مصدر ہے، ملک مالک ہونا، سے 6 چابیاں ضربہ کے پیٹرن سے آئیں گی، ملکہ، یملکو، املک، مالک، مملوک، ملک۔
یا ملک، دونوں مصدر اس کے آ سکتے ہیں، ملک بھی اور ملک بھی۔ ملکہ مانے وہ مالک ہوا، بادشاہ ہوا۔ کفارہ نصارہ کا پیٹرن ہے، کفارہ یکفرو، اکفر کافر، مکفور کفر، اس نے انکار کیا، اس نے کفر کیا، کفارہ فعل ماضی۔ السحر مصدر ہے اور یہ بھی فتح کے پیٹرن سے آئے گا، سین ہا اور را مادے کے الفاظ ہیں۔ سحرا یسحر، اسحر، ساحر مسحور، سحر، سحرا یسحر، اسحر، ساحر مسحور، سحر۔ سحرا اس نے جادو کیا، یا وہ سحرا اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جو کھو گیا کسی چیز میں، کسی کے زیر اثر آ گیا۔ تو مسحور ہونا جو ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ مسحور کن، تو وہ یہی ہے کہ کسی ایک فلو میں آ جانا، کسی کے زیر اثر آ جانا۔ فتنتن مصدر ہے، ضرب سے فتنہ یفتن، افتن، فاتن مفتون، فتنتن، فتنہ یفتن، افتن، فاتن مفتون، فتنتن۔ فتنہ وہ مشکل میں ہوا یا اس نے مشکل میں ڈالا، آزمائش کی۔ کمزور افعال حمزہ والے یا یکساں حروف والوں کو دیکھیں تو تتلو، تلا یتلو، دعا یدعو کی طرح، تلا یتلو، اتلو، تالن مطلوب تلاوت، تلا یتلو، اتلو، تالن مطلوب تلاوت، تلاوت کرنا یا پیروی کرنا، پیچھے آنا۔ یقولا تثنیہ ہے، قالا یقولو سے، یقو قالا یقولو، قل قائل، مقول قول، اس نے کہا۔ مزید فی بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو مزید فی میں سے پہلا آیا ہے واتبعوا، تو اختلافہ کا پیٹرن ہے، تا با اور عین مادے کے الفاظ ہیں، تو ایک تا اضافی کرتے ہیں ہم اختلافہ میں، تو دو تا آنے کی وجہ سے تا پر شد آ گئی ہے۔ اتبع یتبع، اتبع، متبع، متبع، اتباع، اتبع یتبع، اتبع، متبع، متبع، اتباع۔ یعلمون علمہ کا پیٹرن، علم یعلم، علم معلم، معلم تعلیم۔ انزلہ اسلمہ کے پیٹرن پر ہے، انزلہ ینزل، انزل منزل، منزل انزال، انزلہ اس نے نازل کیا۔ الحمدللہ ہمارا یہ پہلا حصہ قرآن والا مکمل ہوا، اور آئیے ہم چلتے ہیں اس حصے کے ساتھ آنے والی گرامر کی طرف۔ اور گرامر میں ہم نے جو پڑھنا ہے، فعل مضارع کا استعمال مزید لن کا لفظ، ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے ان حروف اور اسماء کو ہم نے پڑھا تھا جو فعل مضارع کے آخر میں جزم لگا دیتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے 3 حروف والے افعال صحت مند اور کمزور کے ساتھ لن کا استعمال۔ لفظ لن جب ایڈ ہو جاتا ہے تو کیا تبدیلی آئے گی؟ فعل مضارع میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ فعل مضارع کی اصلی حالت جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ پیش کے ساتھ ہو یا نون کے ساتھ، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو اور ہیا تفعلو۔ اور ہم ایک تبدیلی پڑھ چکے ہیں جب وہ چھری والا عمل آتا ہے اس پر۔ چھری والے الفاظ ہم نے پڑھے، لم، لما، ان، من، ما، لی، فل اور ول کے ساتھ۔ تو اس صورت میں یہ لم کے ساتھ اگر آئے گا یا ان سارے حروف یہ اس سے پہلے آئیں گے تو یہ بن جائے گا لم یفعل، لم یفعلو، لم تفعل، لم افعل، لم تفعلو، لم نفعل، ہیا لم تفعل۔ اور فعل مضارع میں دوسری تبدیلی آتی ہے
ہتھوڑے کے الفاظ والی تبدیلی. ہتھوڑے کے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ کچھ الفاظ اور حروف ایسے ہیں جو اگر فعل مضارع سے پہلے آئیں تو فعل مضارع کے آخر میں زبر آ جاتی ہے، یفعلو سے یفعلا ہو جائے گا. ان میں سے ایک ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی دفعہ، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو. تاکہ کا معنی جو دیتا ہے لام زیر والا، جس کا معنی ہم کرتے ہیں تاکہ. لیفعلا، لیفعلو، لتفعلا، لافعلا، لتفعلو، لنفعلا اور ہیا لتفعلا. اور ایک اور طرح کی تبدیلی ہے کہ شروع میں لام لگا دیا جائے اور آخر میں نون شد والا. لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لافعلن، لتفعلن، لنفعلن اور ہیا لتفعلن. یہ تبدیلیاں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. تو فعلا کا معنی اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. لن فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو کام کیا ہوگا؟ ایک تو نفی والا معنی دے گا. لن فعل مضارع کے شروع میں جب آ جائے گا تو فعل مضارع کا معنی نفی میں چلا جائے گا، وہی جیسے لم کے ساتھ تھا. لیکن لم اور لن میں فرق یہ ہے کہ لم جب آتا ہے جو آخر میں جزم کر دیتا ہے لم یا فعل، تو معنی ہوگا ڈڈ ناٹ کا، یعنی ماضی کا معنی ہوگا ماضی میں اس نے نہیں کیا. لیکن جب لن یفعلا آئے گا تو پھر وہ ایک تو آئے گا نہیں کیا، نہیں کرے گا، اور تاکید آ جائے گی ہرگز نہیں کرے گا. اور تیسری بات ہے کہ وہ صرف مضارع اور فیوچر کی بات ہوگی. اب تک اگر سمپل فعل مضارع ہو تو اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں معنی آ سکتے ہیں، لیکن جب لن یفعلا آئے گا تو پھر وہ پریزنٹ سے ختم صرف فیوچر کی بات ہوگی. تو لن یفعلا، اس میں جو سنگولر ہوں گے ان کے آخر میں فعل مضارع کے آخر میں زبر آ جائے گی، اور تثنیہ یا جمع دونوں صورتوں میں چونکہ آخر میں نون ہوتا ہے، یفعلانی اور یفعلون، تفعلانی اور تفعلون، تو تثنیہ اور جمع دونوں صورتوں میں نون ڈراپ ہو جائے گا. تو نون ڈراپ ہونے میں یعنی تثنیہ اور جمع میں لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعلا، لم تفعلو، اور اسی طرح لن کے ساتھ اگر آئے لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلا، لن تفعلو، دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ہم ان کے اعراب سے اور پیچھے لگے ہوئے لفظ کو دیکھ کر یہ طے کریں گے کہ یہاں پر یہ کون سا عمل اس پر ہو رہا ہے، چھری والا عمل ہو رہا ہے اور یا ہتھوڑے والا ہو رہا ہے. اگر اس سے پہلے لم ہے میم والا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں چھری والا عمل ہوا ہے، اور اگر لن ہے نون کے ساتھ تو پھر کہا جائے گا کہ یہاں ہتھوڑے والا عمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو فعل مضارع کی پریکٹس کیجئے لن کے ساتھ. لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا، لن یفعلو وہ سب ہرگز نہیں کریں گے، لن تفعلا آپ ہرگز نہیں کریں گے، لن افعلا میں ہرگز نہیں کروں گا، لن تفعلو آپ سب ہرگز نہیں کریں گے، لن نفعلا ہم سب ہرگز نہیں کریں گے، اور ہیا لن تفعلا وہ عورت ہرگز نہیں کرے گی. دوہرا لیں 2 مرتبہ. لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلا، لن افعلا، لن تفعلو، لن نفعلا، ہیا لن تفعلا. لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلا، لن افعلا، لن تفعلو، لن نفعلا، ہیا لن تفعلا. هل یفعلو، اب کوسچن جواب کو سامنے رکھتے ہوئے هل یفعلو کیا وہ کرے گا؟ لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا. هل یفعلون کیا وہ سب کریں گے؟ لن یفعلو وہ سب ہرگز نہیں کریں گے. هل تفعلو کیا آپ کریں گے؟ لن افعلا میں ہرگز نہیں کروں گا. هل تفعلون کیا آپ سب کریں گے؟ لن نفعلا ہم سب ہرگز نہیں کریں گے. تو قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو چھری اور ہتھوڑی یعنی لم ہو یا لن ہو، نون کے ساتھ ہو یا میم کے ساتھ، یفعلون اور تفعلون یعنی جمع والے یفعلون اور تفعلون، اسی طرح تثنیہ والے یفعلانی اور تفعلانی، دونوں پر
ایک ہی جیسا اثر دکھاتے ہیں، یعنی ان کے آخر سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے، لیکن ہم الفاظ کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہاں ہتھوڑی والا عمل ہوا ہے یا چھری والا عمل ہوا ہے۔ تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا چھری والا عمل، وَلَن تَفْعَلُوا یہ ہتھوڑی والا عمل، پس اگر تم نہ کر سکے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ قرآن سے مثالیں دیکھ لیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ، اصل میں تھا نَصْبِرُ ہم صبر کرتے ہیں یا کریں گے، لن نصبر لن نے آ کر تین کام کیے، ایک تو معنی کو نگیٹ کر دیا ہم صبر نہیں کریں گے، اور دوسرا معنی کو صرف مضارع کے لیے خاص کر دیا، نہیں کرتے ہیں ختم ہو جائے گا، بلکہ ہم صبر نہیں کریں گے، اور تیسرا کام یہ کیا کہ فعل مضارع کے آخر میں جو پیش تھی نصبرو اس کو زبر سے بدل دیا لن نصبر، اور ساتھ ساتھ جو نفی آئی ہے اس نفی میں تاکید بھی پائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر، یہ آیات ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ ایک اور ٹیبل سمعہ، اس سے فعل مضارع بنے گا یسمعو، تو یسمعو کے ساتھ فعل مضارع کے ساتھ اگر لن ایڈ کریں گے تو لن یسمع وہ ہرگز نہیں سنے گا، لن یسمعو وہ سب ہرگز نہیں سنیں گے، لن تسمع آپ ہرگز نہیں سنیں گے، لن اسمع میں ہرگز نہیں سنوں گا، لن تسمعو آپ سب ہرگز نہیں سنیں گے، لن نسمع ہم سب ہرگز نہیں سنیں گے، ہی لن تسمع وہ عورت ہرگز نہیں سنے گی، لن یسمع لن یسمعو لن تسمع لن اسمع لن تسمعو لن نسمع ہی لن تسمع، پھر سے لن یسمع لن یسمعو لن تسمع لن اسمع لن تسمعو لن نسمع ہی لن تسمع۔ تو حل یسمعو بری بات سننے کے بارے میں اگر ہم سوچیں تصور کریں تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں حل یسمعو کیا وہ بری بات سنے گا، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں یہاں میں ترجمہ صرف فیوچر والا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آگے جواب فیوچر میں دینا ہے ہم نے، اور یسمعو کے اندر دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، ابھی سنتا ہے یا آئندہ سنے گا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں جب یہ کہیں پر استعمال ہوتا ہے فعل مضارع تو وہاں پر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں ہی معنی مراد ہوں، جب کسی جملے میں استعمال ہو رہا ہے قرآن میں ہو حدیث میں ہو یا عام بول چال میں ہو تو وہاں پر وہ کسی ایک معنی کے لیے ہوگا، یا پریزنٹ کے لیے ہوگا یا فیوچر کے لیے، جو یہ بات کی جاتی ہے کہ اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، مراد یہ ہے کہ یہ دونوں ہی زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب کسی ایک کے لیے استعمال ہو جائے تو اس وقت میں وہ صرف اسی زمانے کے لیے آ رہا ہے۔ یسمعو کا معنی اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم صرف پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس میں فیوچر والا ترجمہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، اسی طرح یسمعو سے اگر ہم نے فیوچر کی بات کرنی ہے تو پھر وہ صرف فیوچر ہی کی بات ہوگی، پریزنٹ کی بات پھر اس میں نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر ہم فعل مضارع جو سمپل آ رہا ہے یسمع سوال میں اس کو ہم صرف فیوچر کے ساتھ لے کر ترجمہ کر رہے ہیں، حل یسمعو کیا وہ سنے گا، لن یسمع وہ ہرگز نہیں سنے گا، حل یسمعون کیا وہ سب سنیں گے، لن یسمعو وہ سب ہرگز نہیں سنیں گے، حل تسمعو کیا آپ سنیں گے، لن اسمع میں تو ہرگز نہیں سنوں گا، حل تسمعون کیا آپ سب سنیں گے، لن نسمع ہم سب ہرگز نہیں سنیں گے۔ الحمدللہ کمزور حروف میں سے قالا دیکھ لیں، قالا سے فعل مضارع ہم نے پڑھا تھا یقولو، یقولو یقولون تقولو اقولو تقولون نقول، ان کے ساتھ اگر لن ایڈ ہو جائے تو اس میں ایک انٹرسٹنگ تبدیلی جو آ رہی تھی لم والی صورت میں یعنی چھری والے عمل میں، تو اس میں کیا تھا کہ کمزور حرف بھی چلا جاتا تھا، یقولو سے لم یقل ہو گیا تھا، تو یاد ہوگا لم یقل لم یقولو، اسی طرح لم یدعو ہو گیا تھا، لیکن جب لن ایڈ ہوگا تو پھر واو یا کمزور حرف نہیں جائے گا، یہ یقولو سے یقولا بن جائے گا سمپل،
اس میں صرف آخر میں زبر آ جائے گی، کمزور حروف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، تو لن یقولا وہ ہرگز نہیں کہے گا، لن یقولا وہ ہرگز نہیں کہے گا، لن یقولو وہ سب ہرگز نہیں کہیں گے، لن تقولا آپ ہرگز نہیں کہیں گے، لن اقولا میں ہرگز نہیں کہوں گا، لن تقولو آپ سب ہرگز نہیں کہیں گے، لن نقولا ہم سب ہرگز نہیں کہیں گے، اور ہیا لن تقولا وہ عورت ہرگز نہیں کہے گی۔ 2 مرتبہ دہرا لیں، لن یقولا، لن یقولو، لن تقولا، لن اقولا، لن تقولو، لن نقولا، ہیا لن تقولا، لن یقولا، لن یقولو، لن تقولا، لن اقولا، لن تقولو، لن نقولا، ہیا لن تقولا۔ تو بری بات کہنے کی اگر ہم بات کریں تو حل یقولو کیا وہ کہے گا، لن یقولا وہ ہرگز نہیں کہے گا، حل یقولون کیا وہ سب کہیں گے، لن یقولو وہ سب ہرگز نہیں کہیں گے، حل تقولو کیا آپ کہیں گے، لن اقولا میں ہرگز نہیں کہوں گا، حل تقولون آپ سب کہیں گے، لن نقولا ہم سب ہرگز نہیں کہیں گے۔ قرآن میں ان اور لن کی مثال، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ اصل میں تھا تقولو، تو لن نے آ کر فعل مضارع تقولو کے آخر سے زبر لگا دی، لن تقولا، وَأَنَّا ظَنَنَّا اور یہ کہ ہم نے گمان کیا، ان کہ لن تقول الانس والجن کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن، علی اللہ کذبا اللہ پر کوئی جھوٹی بات، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ انسان اور جن ہرگز اللہ پر کوئی جھوٹی بات نہیں کہیں گے۔ حسب الناس ان یترکوا ان کا کام بھی اسی طریقے سے ہے، لیکن ان کا معنی ہوتا ہے کہ، ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کے ساتھ، یہ آخر میں نصب دیتا ہے، یہ نفی نہیں کرتا، لن نفی کرتا ہے، ان نفی نہیں کرتا، نفی معنی کے اندر تبدیلی نفی کی نہیں کرتا، اور لن کے اندر تاکید پائی جاتی ہے اور صرف جو ہے وہ مستقبل کی بات کرتا ہے، ان کے اندر بھی ان کے اندر کوئی تاکید نہیں ہوتی ہے، صرف ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ احسب الناس کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ، ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو اتنے پر کہ انہوں نے کہا، ان یقولو کہ وہ کہتے ہیں، آمنا ہم نے ایمان لایا، وہم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ تو ان یترکو اصل میں یترکونا تھا، اور یقولو اصل میں یقولونا تھا، ان کی وجہ سے فعل مضارع کے آخر میں جمع کی صورت میں نون ڈراپ ہو گیا ہے۔ احسب الناس ان یترکو ان یقولو۔ الحمدللہ 3 حروف والے کمزور فعل ایک اور ہیں عطا اور عطا بی۔ عطا کا معنی ہے وہ آیا، اور عطا کے ساتھ اگر بی آ رہا ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے وہ لایا۔ تو عطا سے فعل مضارع بن رہا تھا یأتی یأتونا، تأتی آتی تأتونا، نأتی اور ہیا تأتی۔ ان کے ساتھ جب لن آئے گا تو جیسے ابھی بتایا کہ کمزور حرف ڈراپ نہیں ہوگا، بلکہ کمزور حرف کے اوپر ہی زبر آ جائے گی، یأتی سے بن جائے گا لن یأتیا، معنی کیا ہوگا، وہ ہرگز نہیں آئے گا، لن یأتیا وہ ہرگز نہیں آئے گا، لن یأتو وہ سب ہرگز نہیں آئیں گے، لن تأتیا آپ ہرگز نہیں آئیں گے، لن آتیا میں ہرگز نہیں آؤں گا، لن تأتو آپ سب ہرگز نہیں آئیں گے، لن نأتیا ہم سب ہرگز نہیں آئیں گے، ہیا لن تأتیا وہ عورت ہرگز نہیں آئے گی۔ لن یأتیا، لن یأتو، لن تأتیا، لن آتیا، لن تأتو، لن نأتیا، ہیا لن تأتیا۔ پھر سے لن یأتیا، لن یأتو، لن تأتیا،
लन आतिया, लन तअतू, लन नअतिया, हिया लन तअतिया। एक बार और दोहरा ले, लन यअतिया, लन यअतू, लन तअतिया, लन आतिया, लन तअतू, लन नअतिया, हिया लन तअतिया। कुरान में अन के साथ इस्तेमाल हुआ है अन, ये यअतिया वाला फेल। हल यंजुरूना, क्या वो इंतजार कर रहे हैं, इल्ला मगर ये के अन तअतियहुम, अन तअतियहुम, असल अन तअतिया और हम, असल में तअती था, अन तअतियहुम, अन की वजह से या के ऊपर जबर आ गई, अन तअतियहुम के आए उनके पास कौन, अल मलाइकतु फरिश्ते, औ यअतिया। अब यहाँ पर अन फौरन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बाज़ अरबी ज़ुबान में ये हुरूफ जो आते हैं वाओ या औ वगैरह, ये कनेक्ट कर रहे होते हैं पीछे वाले को अगले वाले के साथ। तो ये असल में हम इसको ये कह सकते हैं कि अंततियहुमुल मलाइकतु औ अन यअतिया रब्बुका, ये औ की वजह से अन का जो एक्शन था वो यअतिया के साथ भी आ गया दोबारा, औ यअतिया रब्बुका, या आएगा तुम्हारा रब, औ यअतिया बादु आयाति रब्बिक, या तुम्हारे रब की कुछ निशानियां आ जाएं। तो अन एक दफा आया, उसके बाद एक आया तअतिया, इसके साथ फौरन मुत्तसिल मिला हुआ, और आगे चल के कुछ अल्फाज आए और उन अल्फाज के बाद एक लफ्ज और ऐसा ऐड कर दिया जिसने आगे बाद में आने वाले को पीछे वाले के साथ जोड़ दिया। तो इन हुरूफ की वजह से जो काम पीछे वाले के साथ था वही बाद में आने वाले अल्फाज के साथ भी उसी तरीके से डील किया जाएगा जेर जबर लगाने में। यह आपको अक्सर पुराने बाग में नजर आएगा। सर यहाँ पर वर्ब का थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे, इल्ला अन तअतिया क्यों आया, मतलब आगे तो यअतिया आया है कि वो आया, मतलब वो आया तेरा रब। अच्छा, ये वैसे सवाल आप लोगों से बनता है वैसे, अल मलाइकतु वाहिदा या जमा? जमा। जमा कौन सी है, सालिम या मुकस्सर? मुकस्सर है इसलिए इसके साथ मुअन्नस है। जमा मुकस्सर के साथ वाहिद मुअन्नस आता है, और तअतिया जो है ये क्या है, वाहिद मुअन्नस वाला तअतिया वाला। सही, ठीक है जी। क्वेश्चन किया था किसने, आसिम ने, आसिम भाई ने। क्लियर हो गया जी? जी सर, बिल्कुल सही। तो ये हमारा पहला सबक मुकम्मल हो गया विद ग्रामर। तो दूसरे पे आ जाएं जी। दूसरे सबक में हमने क्या पढ़ना है, तो इसी आयत का टुकड़ा पढ़ना है और मजीद ग्रामर भी इसी टाइप की होगी। चलें जी, इशारे दोहरा लें आखिरी सफ़े के। शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते राइना मत कहो। शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते राइना मत कहो। मुख्तसर इशारे, शयातीन, जुदाई, जानते बूझते, राइना, शयातीन, जुदाई, जानते बूझते, राइना, शयातीन, जुदाई, जानते बूझते, राइना। दूसरा इशारा हमने पढ़ना है जोड़ों में जुदाई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल दो फरिश्तों के ज़रिए आजमाए गए थे। वो दोनों फरिश्ते अल्लाह की जानिब से एक इम्तिहान के तौर पर जादू सिखाते थे, और उनका तर्ज अमल क्या होता था उसी के बारे में यहाँ सारी तफासील दी गई है। तो असबाब क्या हैं? शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल पैदा करना शैतान को बहुत पसंद है, और इन मसाइल की वजह से मियाँ बीवी की और बच्चों की ज़िंदगियों में, बल्कि पूरे ख़ानदान में मुश्किलात हो जाती है। और इसलिए हमें अपनी जो शादीशुदा हैं या जिनके आसपास हमारे शादीशुदा लोग हों, उनको इस हवाले से एजुकेट करना चाहिए कि अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर आने वाले मसाइल को सब्र और तहम्मुल के साथ हैंडल किया जाए, ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके।
اس دنیا میں کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ جادو بھی اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قادر مطلق اور اصل کاموں کے اندر کرنے والا یا کسی کام کو روکنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ظاہری اور اسباب کے درجے میں ہیں، در حقیقت اللہ کا امر اور ارادہ ہے اس کے پیچھے کہ یہ کام ہو رہا ہے یا یہ کام نہیں ہو رہا۔ نئے لفظ یہاں پر 4 آ رہے ہیں اس آیت کے حصے میں، آئیے اس تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ صدق اللہ العظیم۔ تو پچھلی آیت کے پچھلے حصے کو ذہن میں رکھیے، ہاروت اور ماروت کوئی بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور فتنہ ہے تو تم کفر میں نہ پڑو۔ پھر یہ ڈسکلیمر دینے کے بعد وہ کیا کرتے، وہ ان کو اگر سکھاتے تو وہ لوگ کیا سیکھتے تھے، وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ایسی چیز جس کے ذریعے سے وہ آدمی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، اور وہ اس کے ذریعے سے نقصان پہنچانے والے نہیں تھے کسی کو بھی مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچانے والی تھی اور نفع پہنچانے والی نہیں تھی۔ یہ تھا ایک رننگ ٹرانسلیشن لفظ پر لفظ دیکھنے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ 2 لفظ ہیں، فَيَتَعَلَّمُونَ، ف اور یتعلمون وہ سیکھتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تعلم کا معنی اس نے سیکھا، اور اب ہم ٹیبلز پڑھ چکے ہیں سارے، تدبر کا پیٹرن ہے، تعلم اس نے سیکھا، یتعلم وہ سیکھتا ہے، اور یتعلمون وہ سیکھتے تھے۔ منہما ان دونوں سے، منہما ان دونوں سے یعنی ان دونوں فرشتوں سے، ما وہ چیز جو یفرقون بہ، فرق یفرق یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے، بہ اس کے ذریعے، یعنی ایسی چیز سیکھتے تھے جن کے ذریعے سے وہ جدائی ڈال دیتے تھے۔ کدھر؟ بین المرء، بین درمیان کو کہتے ہیں، بین المرء مرد کے درمیان، مرء جب بولا جاتا ہے مر تو یہ مرد کو یا پرسن کو بولا جاتا ہے، پرسن مر، المرء وہ زوجی ہی اور اس کی بیوی، زوج جو ہے وہ اس کی جمع ازواج، یہ اسپاؤز کے لیے، پارٹنر کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ وما ہم اور نہیں تھے وہ سب، بضارین بہ، ضار ضر یضر سے ضارن، اس کی جمع ضارون یا ضارین، نقصان پہنچانے والے، بہ اس چیز کے ذریعے، یعنی وہ جو جادو سیکھ رہے تھے اس کی وجہ سے وہ نقصان پہنچانے والے نہیں تھے، من احدن کسی ایک کو بھی، من یہاں پر احد کے اندر مزید کیا کہتے ہیں عموم پیدا کرنے کے لیے کہ کسی ایک کو بھی، جب کسی اینی سنگل پرسن کو بھی وہ نقصان پہنچانے والے نہیں تھے، الا مگر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، بِإِذْنِ اللہ، اذن حکم کو یا اجازت کو کہتے ہیں، تو اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر وہ کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے۔ اور وہ کیا سیکھتے تھے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، یہاں سیکھنے والے کون ہیں؟ بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل سیکھتے تھے کیا چیز؟ ما یضرہم ایسی چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، ولا ینفعہم اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی انہیں، ولا ینفعہم اور انہیں نفع نہیں پہنچا رہی تھی۔ جی سسٹر صالحہ عظیم، کوشچن ہے؟ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ وار رینا کے ساتھ بی کیوں آیا ہے؟
اچھا یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. کچھ الفاظ آتے ہیں جیسے لیسا وغیرہ استعمال ہوا ہے, تو لیسا وغیرہ کے ساتھ, اسی طرح ما کے ساتھ, بعض اوقات لا کے ساتھ بھی استعمال ہوگا, شروع میں با آ جائے گا اس میں. تو یہ صرف جو ما کے اندر نفی تھی اس نفی کو مزید پختہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما کا معنی تھا نہیں, بی نے آ کر اس نفی کو مزید جو ہے وہ پکا کر دیا کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکیں کسی کو. تو یہ کچھ الفاظ ہیں لیسا, ما اور لا. یہ جب نفی کے لیے استعمال ہو رہے ہوں ما اور لا یا لیسا, تو ان کے ساتھ اکثر اوقات آپ کو با بھی لگا ہوا نظر آئے گا. ابھی کے لیے اتنا ذہن میں رکھیں, آگے چل کر ان الفاظ کو ہر لفظ کے ایکشنز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ باتیں مزید کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اگین سر یتعلمون تو مضارع ہے نا سر؟ جی سر. تو اس کا لیکن ٹرانسلیشن ہم کریں گے ماضی میں. جی بالکل ایسے ہی. یہ پچھلی آیات کو آپ ذہن میں لائیں نا, ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, کہاں سے یہ معنی شروع ہوا ہے. پھر جو ہے وہ مضارع ہے لیکن ترجمہ ماضی سے کرتے آ رہے ہیں, تو یہ بعض اوقات بڑی دور سے پکڑ کر لا رہا ہوتا ہے. کلما پیچھے آیا تھا, صحیح. تو کلما جب کبھی بھی ایسا ہوا تو انہوں نے کیا کیا, تو پھر آگے سے اب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کتاب کو بھی پھینکا, اور جو ہے وہ اور کیا کیا انہوں نے, بلکہ یہ لمحہ آیا تھا جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے, تو انہوں نے کیا کیا, نبذ فریق, کتاب کو پھینک دیا, اور کیا کیا, واتبعوا, اور انہوں نے پیروی کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے مضارع آئے ہیں جہاں پر تو ان کا ترجمہ بھی ماضی میں آ رہا ہے, پیچھے جو لمحہ گزرا ہے اس کی وجہ سے. صحیح. تو فرشتوں کی جانب سے تنبیہ کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے طریقے سیکھیں. اس میں ایک اشارہ اس بات کی جانب بھی ہے کہ ان کا معاشرہ کس قدر پستی کا شکار ہو چکا تھا. تشریحات میں مختلف باتیں لکھی گئی ہیں, پر لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ پہلا الزام تھا سلیمان علیہ السلام پر, الزام لگایا گیا کہ یہ جادو کی وجہ سے حکمران بنے ہیں, اور پھر لوگوں نے وہاں پر جادو سیکھنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی اور کچھ تھوڑا سا معاملہ ٹل گیا, چھپ چھپا کر کام کرنے لگے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر بابل جو شہر ہے, آئی تھنک آج کل اس بابل کا جو نیا نام ہے وہ کوفہ, جہاں پر کوفہ کا یہ آبادی اور شہر ہے, اسی جگہ کو بابل کہا جاتا تھا. یہاں پر 2 فرشتوں کو نازل کیا گیا جن کے پاس جو ہے وہ جادو کا علم تھا, ان کو سکھا کر بھیجا گیا, اور ان کو ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی تمہارے پاس اگر آ جاتا ہے, یہ چیک تھا اصل میں کہ ایک وقت میں بڑا جادو کے پیچھے لگے ہوئے تھے, وقت گزر چکا ہے کافی, کیا ابھی بھی جادو سیکھنے والا اور جادو کرنے کرانے والا وہ جو ایک جوش اور جذبہ تھا, کیا ابھی تک برقرار ہے یا اب وہ ختم ہو چکا ہے اور یہ راہ راست پر آ گئے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ان کو پتہ چلا کہ بابل میں کچھ فرشتے آئے ہیں جو جادو سکھا رہے ہیں, تو یہ پھر سے ان کے پاس چلے جاتے. تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلا جو یہ مطلب ان کی جو خواہش ہوتی تھی سیکھنا, اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ یہی ہوتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال. معاشرہ انتہائی پستی کا شکار ہو چکا تھا کہ دوسروں کی خاندانوں کو اور فیملیز کو اجاڑا جائے. بدقسمتی سے آج کل ہمارے ہاں ہم اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی ہمارے شہروں کی دیواریں جو ہے وہ کالی ہوئی ہیں. کبھی کسی عامل کا نام ہے, کسی دوسرے عامل کا نام ہے, جی فلاں جادو کر رہا ہے, فلاں جادو کی کاٹ کر رہا ہے, اور فلاں جو ہے وہ میرا فلاں جگہ سے چلے کاٹ کے آ گیا اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے, اور ان کے پاس رش لگا ہوا ہے. ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہے کہ کسی آدمی کو 2 سے 3 دن لگاتار اگر ایک ہی مسئلہ رہے, سر میں درد کسی آدمی کا 3-4 دن لگاتار رہے, 5 دن رہے, کوئی نہ کوئی اس کو کہے گا آپ چیک کروائیں کہیں آپ کے ساتھ کوئی آسیب, کوئی جادو, کوئی ٹونا اس طرح کا مسئلہ تو نہیں ہے. اور ایک دفعہ جب آدمی کسی ایسے شخص کے پاس چلا گیا اور پھر اس کے بارے میں وہ پھر اس میں پڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنا وقت بھی برباد کرتا ہے, اپنے ایمان کو بھی خراب کرتا ہے,
اور اپنے لیے جو ہے وہ ٹینشن اور پریشانی بھی بڑھاتا ہے. اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے. جتنے جو ہے وہ جوکرز بیٹھے ہوئے ہیں عملیات اور عامل کے نام پر، اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. لیکن یاد رکھیے ایک چیز ہے دم. چونکہ اجازت ہے اس کی دم کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جو ہے وہ رقیہ جو تم پڑھتے ہو وہ مجھے سناؤ، تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ کون سے صحیح ہیں اور کون سے نہیں صحیح، اور پھر تم اس سے جو ہے وہ لوگوں کو دم کر دیا کرو. تو دم کرنا اجازت ہے اس کی، کیا جا سکتا ہے. لیکن باقی جو معاملات ہوتے ہیں جی، یہ ایک جو ہے وہ کسی جو ہے وہ بکرے کی سری لے کر اس کو قبرستان میں دفن کر دو، یہ تعویذ لیں اور اس کو آگ لگا کر ایسے کر دیں اور ایسے کر دیں، یہ سب واہیات چیزیں ہیں. اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. تو جب کسی معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ ہی ٹوٹ پھوٹ جائے، جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خاندان کو بکھیر دینے کی فکر میں ہوں، تو اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے اخلاق بالکل آخری لیول پر پہنچ چکے ہیں. اور یہاں پر سب سے اہم بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر زور دے رہے ہیں تاکید کے ساتھ کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم اور اجازت کے ساتھ. یعنی ہمیں ظاہر میں اگر ہوتا ہوا ایسا نظر بھی آ رہا ہے کہ کسی نے کوئی جنتر منتر پڑھا اور اس کی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، تو یہ اس آدمی کا کمال نہیں ہے، اس جادوگر کا کمال نہیں ہے. در حقیقت یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی طے تھا، اللہ نے ایسا ہی کرنا تھا. صرف ہمارے لیے امتحان تھا کہ ہم اس کو اللہ کا امر سمجھیں یا جادوگر کی جادوگری سمجھیں. تو اس لیے یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں آنے والا ہمارے اوپر کوئی بھی مشکل یا ہمیں ملنے والی کوئی بھی خوشی صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. ہماری اگر محنت ہے تو وہ ایک سبب کے درجے میں ہے، یا ہماری کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو وہ سبب کے درجے میں ہے. در حقیقت وہ اصل میں امر اور حکم اللہ ہی کا. ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حدیث بڑی جو ہے وہ اہم ہے اور بڑی غور کرنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو دنیا میں بگاڑ پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے. اس سے رتبہ میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا بگاڑ پھیلائے. ان میں سے کوئی شیطان آ کر کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو شیطان کہتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں. پھر کوئی آ کر بتاتا ہے میں نے فلاں کام کیا. فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کی بیوی اور اس کے درمیان جدائی نہ کروا دی. تو ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ ابلیس اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے اور چمٹا کر کہتا ہے، باقیوں کو کہتا ہے کہ یہ دیکھا، یہ تھا اصل میں کرنے والا کام. تو یہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ فیملی سسٹم کے اندر جو ہے وہ آپس میں صبر اور تحمل کے ساتھ زندگیاں گزاری جائیں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر کوئی معاملات میں کسی بات میں کوئی کسی کی بات بری لگ جائے تو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے، کیونکہ ایسے موقعوں پر شیطان سب سے زیادہ اپنا عمل دخل دکھا رہا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی بڑا نقصان ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں. اور جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کی خبرگیری کرنا، اہل و عیال کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، اپنے گھر والوں کی کنبے کی ضروریات کو پورا کرنا. تو اس لیے ہمیں آج کی اس آیت کے سے ہمیں یہ بڑا اہم سبق ملا کہ ہم اپنے آس پاس خود اپنی زندگی میں کوئی بھی کہیں پر ہمیں ایسا کوئی مسئلہ نظر آئے ہماری اپنی فیملیز میں، ہمارے جاننے والوں میں، تو ہم ان کو یہ احادیث سنا کر اور قرآن کی یہ آیات سنا کر ان کو سمجھائیں کہ اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ترجمہ پڑھ لیجئے. فَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، وہ علم کہ وہ جدائی ڈال دیتے تھے اس کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم، اور نہیں تھے وہ سب، بضارین بہ،
اس جادو کے ساتھ نقصان پہنچانے والے من احدن کسی ایک کو بھی الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم وہ چیز جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے یا نقصان پہنچائے گی ولا ینفعہم اور نفع نہیں دے گی ان کو۔ الحمدللہ پورا ترجمہ دیکھ لیں اس حصے کا۔ سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے۔ اسباب ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی کی اور بچوں کی زندگیوں میں بلکہ پورے خاندان میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں کوئی چیز بھی یہاں تک کہ جادو بھی اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کو اچھی طرح سمجھنے والا بنا کہ تیری اجازت کے بغیر کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ عطا فرما۔ پلان بنایا جائے کہ میں اپنے گھر کے ہر فرد کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کی غلطیوں پر یا ناگوار باتوں پر صبر کروں گا۔ اسماء زوج جمع ازواج، ایک ہی اسم ایسا آیا۔ 3 حروف والے صحت مند افعال میں سے ینفع، نفع، ینفع، انفع، نافع، منفوع، نفع۔ نفع اس نے نفع پہنچایا، فائدہ دیا۔ کمزور افعال میں اذن حمزہ والا فعل ہے۔ اذن یأذن، سمع یسمع سے اذن یأذن، اذن آذن، مأذون، اذن۔ اذن یأذن، اذن آذن، مأذون، اذن۔ یضر ڈبل حرف والا فعل آ گیا۔ ظن یظن کا پیٹرن ہے۔ ضر یضر، ضر، ضار مضرور، ضر یا ضرر، دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں، ضرر یا ضر۔ اور ضرر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نقصان کو کہتے ہیں۔ ضر اس نے نقصان پہنچایا۔ مزید فیہ میں یتعلمون، تدبر کا پیٹرن ہے، عین لام اور میم مادہ ہے۔ تعلم یتعلم، تعلم، متعلم، متعلم، تعلم۔ تعلم اس نے سیکھا، متعلم سیکھنے والا، اور متعلم وہ چیز جو سیکھی جائے۔ یفرقون، فرق یفرق، علم یعلم کا پیٹرن ہے۔ فرق یفرق، فرق، مفرق، مفرق، تفریق۔ فرق یفرق، فرق، مفرق، مفرق، تفریق۔ الحمدللہ لیسن مکمل ہوا، قرآن والا حصہ، اور گرامر کے آخری پورشن کی طرف ہم چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 15 اشارہ بی کے ساتھ ہم وہی پریکٹس ہے، لن کا استعمال فعل مضارع، لیکن فعل ہم لیں گے مزید فیہ سے، صحت مند اور کمزور دونوں۔ یہ فعل مضارع میں آنے والی تبدیلیاں ہیں، کبھی جزم آ جائے گی آخر میں، کبھی زبر آ جائے گی، اور کبھی لام اور نون جب ایڈ ہوگا تو آخر میں نون شد والا آ جائے گا، لا یفعلن، لا یفعلن وغیرہ، یہ ہم ساری پڑھ کر آ چکے ہیں۔ مزید فیہ کے ساتھ اگر فعل مضارع نے تو اسلم یسلم، اسلم مسلم، مسلم اسلام۔ اب یسلم کے ساتھ اگر لیں یسلم یسلمون، تسلم اسلم، تسلمون، نسلم یا تسلم، تو کوئی ٹرائی کرنا چاہے گا جب اس کے شروع میں لن آئے گا تو کیسے پڑھائیں گے؟ پھر کوشش کریں کوئی ہے اینی باڈی؟ لن یسلم، السلام علیکم۔ لن یسلم، جی ٹھیک ہے، لن یسلم، لن یسلم، لن لن تسلم، یسلم، لن تسلم، لن اسلم، لن لن اسلم، تسلمون،
लन तुस्लिमू, लन नुस्लिमा, या लन तुस्लिमा। तो लन युस्लिमा का माना क्या होगा फिर? वो हरगिज नहीं हुक्म मानेगा, हुक्म मानेगा, वो हरगिज नहीं हुक्म मानेगा या वो हरगिज फरमाबरदारी नहीं करेगा। तो लन युस्लिमा, लन युस्लिमू। जी सिस्टर सालिहा, आप पढ़ लें एक दफा इसको तर्जुमे के साथ। सिस्टर सालिहा अजीम। आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है या वैसे आपने कर दिया? अच्छा चलें जी, प्रैक्टिस कर लें। लन युस्लिमा, लन युस्लिमू, लन तुस्लिमा, लन उस्लिमा, लन तुस्लिमू, लन नुस्लिमा, या लन तुस्लिमा। लन युस्लिमा, लन युस्लिमू, लन तुस्लिमा, लन उस्लिमा, लन तुस्लिमू, लन नुस्लिमा, या लन तुस्लिमा। बोल चाल को अगर देखें तो हल युस्लिमू, देखिए सवाल में सिंपल आया हुआ है असली फेल, युस्लिमू, युस्लिमूना, तुस्लिमू और तुस्लिमूना आया हुआ है सवाल में। क्योंकि हमने जवाब में इसको जो है वो ऐड करना है, इसलिए सवाल के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। तो हल युस्लिमू, लन युस्लिमा, हल युस्लिमूना, लन युस्लिमू, हल तुस्लिमू, लन उस्लिमा, हल तुस्लिमूना, लन नुस्लिमा। लन की मिसाल कुरान में आई है, क़ाला लन उरसिलहू मअकुम, अरसला युरसिलू, युरसिलू, युरसिलूना, तुरसिलू, उरसिलू था असल में, मैं भेजता हूँ या भेजूंगा। लन उरसिला, मैं हरगिज नहीं भेजूंगा, हु उसको। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने बेटों से, लन उरसिलहू, मैं हरगिज नहीं भेजूंगा उसको। असल में था उर्सिलू, मैं भेजता हूँ या मैं भेजूंगा। लन उर्सिला, मैं हरगिज नहीं भेजूंगा। अगर इसी के साथ लम लगाएं मीम वाला तो क्या कहेंगे? लम उर्सिल, लम उर्सिल, और उसका माना होगा मैंने नहीं भेजा। लम उर्सिल मीम के साथ अगर लगाएं तो प्रैक्टिस के तौर पर सिर्फ हम कर रहे हैं, वैसे जो है वो यहाँ पर कुरान में लन उर्सिला ही आया हुआ है। हत्ता, ये भी उन्हीं अल्फाज में से है कि ये अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले आए तो ये भी फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जो पेश है उसको ज़बर बना देते हैं, और अगर नून हो जमा के लिए या तस्निया के लिए तो उस नून को उड़ा देते हैं। लन तनालू, असल में था तनालूना, तनालूना, लन तनालू हो गया, नून ड्रॉप हो गया। लन तनालू अलबिर्रा, तुम हरगिज नहीं पाओगे या नहीं पहुंचोगे अलबिर्रा, नेकी को। हत्ता तुनफिकूना था असल में, हत्ता की वजह से नून ड्रॉप हो गया। हत्ता तुनफिकू, जब तक के तुम खर्च कर दो, मिम्मा तुहिब्बून, उसमें से जिससे तुम पसंद करते हो, जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। तो लन भी इस आ गया इस आयत में, और हत्ता का भी इस्तेमाल आ गया। तो गोया हमने 4 अल्फाज ऐसे पढ़ लिए हैं जो अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले आए तो फ़ेल मुज़ारे के आखिर में पेश को ज़बर बना देते हैं और तस्निया या जमा के नून को उड़ा देते हैं। एक था लन, दूसरा अन, तीसरा हत्ता, और एक उससे पहले पढ़ा था ली, जो ताके के माना में इस्तेमाल होता है। ली, लन, अन और हत्ता, ये 4 अल्फाज अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले आए तो फ़ेल मुज़ारे के आखिर में आने वाली पेश को ज़बर बना देते हैं और तस्निया या जमा में आने वाले नून को उड़ा देते हैं। एक और फ़ेल ले लें इख्तलाफा से, फ़ेल मुज़ारे था यख्तलिफू, यख्तलिफूना, तख्तलिफू, अख्तलिफू, तख्तलिफूना, नख्तलिफू, हिया तख्तलिफू। इसको लन के साथ कौन प्रैक्टिस करेगा जी? हैंड रेज वाला ऑप्शन अगर यूज कर लें तो बहुत अच्छा होगा। हाथ बुलंद करके बताएं कि जी हम करना चाहते हैं। जी सिस्टर हुमैरा ताहिर, आपने माइक ऑन कर लिया तो आप करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें हम कहते हैं लन यखलिफा
लन यखलिफ, लन नहीं, यखलिफा, यख्तलिफ है ना, यख्तलिफा, ठीक, यख्तलिफा, लन यख्तलिफू, लन नखलिफ, लन तखलिफा, लन आपके सामने अखलिफा, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इसको जी देखें और सिर्फ इसके शुरू में लन ऐड करती जाएं। ठीक है, लन ठीक यख्तलिफा, जी, है, लन यख्तलिफू, यख्तलिफू, लन तख्तलिफा, लन लन तख्तलिफा, लन अख्तलिफा, लन लन अख्तलिफा, तख्तलिफू, लन लन तख्तलिफू, नख्तलिफा, लन हिया नख्तलिफा। लन तख्तलिफा। माशाअल्लाह। तो तर्जुमा क्या होगा फिर लन यख्तलिफा का? वो हरगिज इख्तलाफ नहीं करेगा, करेगा। लन यख्तलिफा तो हरगिज इख्तिलाफ नहीं नहीं करेगा। करे। ठीक है जी, वो- तो मैं ये आ गया जी। दूसरा किसने आवाज लगाई? शुरू कर दें, आप ही कर लें जी। लन यख्तलिफ, लन यख्तलिफा, लन जी। यख्तलिफू, लन लन तख्तलिफा, लन लन तख्तलिफ, अख्तलिफा, लन लन अख्तलिफ, तख्तलिफू, लन लन तख्तलिफू, नख्तलिफा, लन हिया नख्तलिफ। लन तख्तलिफा। माशाअल्लाह। तो दो बार और दोहरा लेते हैं। लन यख्तलिफा, लन यख्तलिफू, लन तख्तलिफा, लन अख्तलिफा, लन तख्तलिफू, लन नख्तलिफा, हिया लन तख्तलिफा। लन यख्तलिफा, लन यख्तलिफू, लन तख्तलिफा, लन अख्तलिफा, लन तख्तलिफू, लन नख्तलिफा, हिया लन तख्तलिफा। तो हल यख्तलिफू, क्या वो इख्तिलाफ करेगा? हम बात कर रहे हैं अल्लाह की किताब में इख्तिलाफ करने की। कुरान में इख्तिलाफ कोई करेगा तो मुसलमान है सारे, नहीं करेगा कोई भी तो लन यख्तलिफा, वो हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेगा। हल यख्तलिफूना, क्या वो सब इख्तिलाफ करेंगे? लन यख्तलिफू, वो हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे। हल तख्तलिफू, क्या आप इख्तिलाफ करेंगे? लन अख्तलिफा, मैं हरगिज इख्तिलाफ नहीं करूंगा। हल तख्तलिफूना, लन नख्तलिफा। अब मजीद फीही और कमजोर उसको देखें तो उसमें आया है आता, आता, युक्ति, आती, मुतिन, मुतन, ईताउन। ये टेबल हमने पूरा किया हुआ है आता का। आता का माना देना, अता करना। पहले मुजारे से बनेगा युक्ति, युक्तूना, तुती, ऊती, तुतूना, नुक्ति। इसके साथ लन की प्रैक्टिस कौन करवाएगा? हाथ खड़ा करें। खालिद उस्मान साहब। जी सर, खालिद उस्मान साहब। नहीं यूतिया, नहीं युक्तिया, नहीं यूतू, नहीं युक्तू, नहीं यूतिया, लन यूतिया, युतिया नहीं, नहीं युक्तिया। नहीं युतिया, जी, लन ऊतिया, लन लन तुतिया, तूतू, लन तुतू, लन तूतिया, लन नूतिया, लन नुतिया, किया लन तूतिया। लन तुतिया। हमजा की अदायगी को थोड़ा सा वाजे कर लिया करें। लन युक्तिया, लन युतू, लन तुतिया, लन ऊतिया, लन तुतू, लन नुतिया और हिया लन तुतिया। कोई और प्रैक्टिस करवाना चाहे इसकी अपनी प्रैक्टिस के लिए? अब्दुल कुद्दूस चौधरी साहब आज खामोश हैं। आसिम, मैं करता हूँ सर, जी सर, मैं करता हूँ। जी जी। नहीं यूतिया, नहीं युक्तिया, नहीं यूतू, नहीं युतू, लन तुतिया, लन तुतिया, लन ऊतिया, लन ऊतिया, लन तूतू, लन तुतू, लन नूतिया, लन नुतिया, लन लन तूतिया। लन तुतिया। माशाअल्लाह सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू सर।
تو لن یؤتیہ کا پھر معنی ہو گیا جی وہ ہرگز نہیں دے گا، لن یؤتیہ وہ ہرگز نہیں دے گا، لن یؤتو وہ سب ہرگز نہیں دیں گے، لن تؤتیہ آپ ہرگز نہیں دیں گے، لن اوتیہ میں ہرگز نہیں دوں گا، لن تؤتو آپ سب ہرگز نہیں دیں گے، لن نؤتیہ ہم سب ہرگز نہیں دیں گے، ہیا لن تؤتیہ آپ سب وہ عورت ہرگز نہیں دے گی۔ ایک بار 2 مرتبہ دہرا لیں، لن یؤتیہ لن یؤتو لن تؤتیہ لن اوتیہ لن تؤتو لن نؤتیہ ہیا لن تؤتیہ، لن یؤتیہ لن یؤتو لن تؤتیہ لن اوتیہ لن تؤتو لن نؤتیہ ہیا لن تؤتیہ۔ رشوت دینے کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں حل یؤتی کیا وہ رشوت دے گا، لن یؤتیہ وہ ہرگز نہیں دے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک مسلمان ہے، ایماندار آدمی ہے تو وہ رشوت نہیں دے گا۔ حل یؤتی لن یؤتیہ، حل یؤتونا کیا وہ سب رشوت دیں گے، لن یؤتو وہ ہرگز نہیں دیں گے، حل تؤتی کیا آپ دیں گے، لن اوتیہ میں ہرگز نہیں دوں گا، حل تؤتونا کیا آپ سب دیں گے، لن نؤتیہ ہم سب ہرگز نہیں دیں گے۔ قرآن میں جو ہے وہ یہ ان یؤتی جو ہے وہ ان کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو ما کانا لبشر نہیں ہے کسی آدمی کے لیے، یعنی یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کسی آدمی کے لیے، کسی انسان کے لیے، کیا ان یؤتیہ کہ اسے دے اللہ الکتاب کتاب دے، والحکمہ اور حکمت عطا کرے، والنبوت اور نبوت عطا کرے، ثم پھر یقولا اب یہاں پر یہ لام پر بھی زبر آ رہی ہے، حالانکہ ہمیں ان لن لی وغیرہ کچھ نظر نہیں آ رہا، تو یہ ثم جو ہے یہ بھی انہی الفاظ میں سے ہے جو بعد والے کو پہلے والے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور جوڑتا ہے، یعنی کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اسے اللہ کتاب دے اور پھر وہ لوگوں کو یہ کہے، کہ دونوں باتیں جو ہے وہ اس کو نہیں، یہ بات اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ ثم یقولا پھر وہ لوگوں سے کہے، کونو تم سب ہو جاؤ، عبادن لی میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، تو ان یؤتیہ ان کی وجہ سے پہلے مضارع کے آخر میں زبر آ گئی، اور یہی ان کا اثر یقولا پر بھی پڑا ہے، ثم ان یقول للناس تھا، ریپیٹ کرنے کی بجائے ایک لفظ ایسا لے آئے کہ اس لفظ کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اس لفظ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ ہماری فعل کے اندر آنے والی تبدیلیاں اور یہ ساری چیزیں، اسموں کا بننا، فعل کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کس کس طریقے سے آ سکتی ہیں، آج الحمدللہ ہمارا یہ پورا ٹاپک کور اور کلیئر ہو گیا ہے۔ پہلے مضارع میں فعل کا جتنی بھی صورتیں بن سکتی تھیں وہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں، یعنی لفظ کے اوپر جتنی گرامر ہمیں چاہیے تھی قرآن سمجھنے کے لیے وہ ہم نے الحمدللہ تقریباً مکمل کر لیا، کہ ایک لفظ کی کنسٹرکشن بناوٹ کس طرح سے ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے فعل ماضی پڑھا، QC1 کو اگر ذہن میں لائیں شروع کریں، ہم نے فعال سے شروع کیا، پھر ہم نے یفعلو پڑھا، یفعلو پڑھا، یفعلو، ینصرو، یضربو، یسمعو، پھر ہم نے کمزور پڑھے، قال، یقولو، دعا، یدعو، وعد، یعید، یہ سارے لفظ کی بناوٹ تھی، کبھی وعدہ یعید زیر کے ساتھ آیا، کبھی وہابہ یہب زبر کے ساتھ آیا، یہ ساری الفاظ کی بناوٹ تھی، یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ پھر ہم کورس 3 میں آئے تو کورس 3 میں ہم نے مزید فی کے ٹیبلز پڑھے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، یہ سارے مزید فی کے ٹیبلز، یہ بھی لفظوں کی بناوٹ تھی، لفظوں کو بنانے کے طریقے تھے۔ کورس 4 ہم نے شروع کیا تو جو رہ گئے الفاظ تھے، تثنیہ کیسے بنے گا، واحد سے تثنیہ کیسے بنے گا ہم نے وہ پڑھا، اور جو ہے وہ مذکر ہے تو مؤنث کس طریقے سے پڑھا جائے گا ہم نے وہ بھی پریکٹس کی۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایکٹیو وائس سے پیسو وائس میں کیسے لے جائیں گے فعل کو، بھی ہم نے پڑھا۔
پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کام کرنے کی جگہ ہے تو اس کے لیے کیا لفظ بنے گا، کام کرنے کا جو ہے وہ کرنے والے کی کیفیت کو کیسے بتایا جائے گا کہ ہمیشہ کر رہا ہے، آج کر رہا ہے، کل کرے گا، وہ ہم نے جو ہے وہ اسم پڑھا، تفضیل پڑھا، مبالغہ پڑھا، یہ سارے الفاظ کی بناوٹ تھی۔ اور پھر آخر میں ہم نے فعل کے اندر آ کر ہم نے یہ بات کی کہ فعل کے آخر میں کبھی جزم آ جائے گی، کبھی زبر ہوگی، کبھی پیش ہوگی۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ فعل کے آخر میں ہم نے زیر کی کوئی بات نہیں کی، فعل کے آخر میں ہم نے کہا یا پیش ہوگی یا فعلو، یا جزم آ جائے گی یا فعل، یا زبر ہوگی یا فعلا۔ یہ نہیں کہا کہ فعل کے آخر میں زیر آئے گی یا فعلی، اس طرح کا کوئی ہم نے پریکٹس نہیں کی۔ تو یہ یاد رکھیے زیر کا آنا یہ خاص ہے صرف اسم کے ساتھ، کسی لفظ کے اینڈ پہ جو زیر آتی ہے وہ زیر آنا خاصیت ہے اسم کی، فعل کے آخر میں زیر نہیں آئے گی، فعل کے آخر میں زیر نہیں آئے گی۔ فعل کے آخر میں اگر کسی موقع پر ہمیں زیر نظر آ جاتی ہے تو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہوگی یا ٹیمپریری ہوگی، وہ پکی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ فعل کا ہماری ساری صورتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ لفظ کی بناوٹ الحمدللہ آج ہم نے پوری پڑھ لی ہے، اتنی جتنی ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے ضروری چاہیے ہے۔ تو آخری کے جو 2 اسباق رہ گئے ہیں اس میں ہم لفظوں کو جوڑ کر جملہ بنانا سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ 2 طرح کے جملے ہم سیکھیں گے، ایک کو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ اور دوسرے کو نام دیا جائے گا جملہ فعلیہ، وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو اب ہم لفظوں کی بناوٹ والے ٹاپکس کور کر چکے ہیں سارے، اور اگلے سبقوں میں ہم نے پڑھنا ہے لفظوں کو جوڑ کر جملے بنانا۔ چھوٹے چھوٹے جملے، بہت آسان ہے قاعدے، اور وہ زیادہ انٹرسٹنگ آپ کو لگیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پر ہم سیکھیں گے کہ فعل کے آخر میں زیر کب آئے گی، زبر کب آئے گی، پیش کب آئے گی، یہ باتیں اب ہم آگے سیکھیں گے۔ ابھی تک ہم نے فعل کی بات کی ہے کہ فعل کے آخر میں زبر کہاں آتی ہے اور جزم کب آتی ہے، پیش کب آتی ہے۔ اب اسم کے آخر میں زبر، زیر یا پیش یا جزم یا جو بھی ہے، کیسے کیسے تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کب ہوں گی اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کہ ہم نے اگلے 2 سبقوں سے سٹارٹ لینا ہے، اور کورس 5 میں بھی ہم نے یہی سارا ٹاپک پڑھنا ہے۔ ایون پھر ہم جب کسی 6 میں جائیں گے تو بھی جو گرامر ہم نے پڑھنی ہے اس میں بھی ہم یہی پڑھیں گے کہ اسموں کے آخر میں آنے والی تبدیلیاں کب کب ہوں گی، کس طرح سے ہوں گی، اس کی کیا وجوہات۔ تو QC4 ہمارا اگلے ہفتے آخری سیشن ہوگا، اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ ریویژن اور پھر فائنل کوئز ہے۔ اور ہم فوراً میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ تیار ہیں کہ جس دن ہم QC4 کا فائنل کوئز کریں گے ٹھیک اس سے نیکسٹ ویک سے ہم QC5 سٹارٹ کر لیں گے۔ کیا آپ سب لوگ اسی ذہن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا بیچ میں بریک لینے کا آپ کا ارادہ ہے؟ نہیں، کوئی بریک لینے کا ارادہ نہیں۔ اگر کسی کا بریک لینے کا ارادہ ہو تو وہ اپنا آئیڈیا شیئر کر سکتے ہیں۔ ویسے میرے خیال میں تو اگر مسلسل چلتا چلا جائے تو یہ اچھا ہے۔ سسٹر صالحہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، کوئی کوشچن ہے؟ سر میں کہہ رہی ہوں کہ اگر 1 ہفتہ آگے ہو سکتا ہے ایگزام، مطلب ہم لوگ کو 2 ہفتے مل جائیں اس کی تیاری کے لیے، کیونکہ اس میں کافی ساری نئی چیزیں ہم نے اس کورس میں سیکھی ہیں۔ یعنی ایگزام آپ کہہ رہی ہیں کہ 1 ہفتہ آگے ہو جائے؟ ہاں جی۔ اچھا، اس بارے میں باقی لوگوں کی بھی رائے لے لیتے ہیں۔ باقی لوگ بھی اگر اس پر ایگری ہوں، میجورٹی اگر ایگری کرتی ہے کہ ہم 1 ہفتہ مزید جو ہے وہ اس کی پریکٹس کے لیے چاہیے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ کوئی مطلب جی سر، صحیح کہہ رہی ہوں، میرا بھی ٹھیک یہی ہے، خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم ملنا چاہیے ریویژن کے لیے۔ صحیح۔ تو اگر ایسا کر لیں کہ اپنے جو آپ کا واٹس ایپ کا گروپ ہے اس پر جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ دے دیں ووٹ کہ 1 ہفتہ مزید ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی تو خیر ویسے بھی 2 ہفتے تو کم از کم ہے ہی ہیں، اگلے ہفتے 2 سبق پڑھنے ہیں، پھر اس سے اگلے ہفتے ہم نے ریوائز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں
थैंक यू सर। अल्लाह से दुआ गो हैं अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने समझने और करने अमल करने फैलाने और याद करने निफाज के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वालेकुम हमारे अस्सलाम। एक टीचर्स में से बड़े सीनियर टीचर हैं हमारे एयर कमोडोर अब्दुल गफ्फार साहब, उनकी वाइफ जो है वो कोविड की वजह से आईसीयू में है, उनके लिए दुआए सेहत। आप सब लोग हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उनको सेहत कामिला नसीब फरमाए। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा आमीन। और हमारे अल-फलाह मंजिल के साथ मुंसलिक एक साथी थे न्यूजीलैंड से, सर अरशद के दोस्त भी थे, उनका कोई पिछले हफ्ते में इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआए मगफिरत। अल्लाह उनको और दीगर जितने भी मरहूमीन हैं सबको मगफिरत अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए और पीछे रह जाने वालों को उनके लिए सदक़ा जारिया बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।